ابن انشا صاحب کا ایک مضمون، مسئلہ بچوں کے ناموں کا۔ نو مولود بچوں کے ناموں کا مسئلہ خاصا پریشان کن ہے۔ اتنے نئے نام کوئی کہاں سے لائے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریڈیو پاکستان، زاہدان ریڈیو سیلون کے فرمائشی پروگراموں سے خاصی مدد ملتی ہے، لیکن وہ چند 100 ناموں تک محدود ہے۔ پرانے زمانے میں یہ مسئلہ پیش نہ آتا تھا، کیونکہ لوگوں کے نام عبد الغنی، عبد الغفور، سراج دین، فاطمہ بیگم، سکینہ خاتون اور رحمت بی بی وغیرہ ہوتے تھے۔ ان کا لامتناہی ذخیرہ اب بھی موجود ہے، قلت صرف نئے ناموں کی ہے۔ ہر کوئی اپنے بیٹے کا نام سریر خامہ اور بیٹی کا نام نوائے سروش رکھنا چاہتا ہے۔ اساتذہ کے دیوان بھی آخر کہاں تک ساتھ دے سکتے ہیں؟ فیملی پلاننگ پر جو ہمارے ملک میں اتنا زور دیا جا رہا ہے، اس میں صرف یہی ایک حکمت نہیں کہ خوراک کا توڑا نہ ہو جائے، ناموں کے توڑے ہونے کا مسئلہ بھی ملحوظ ہے۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ بہت دن ہوئے کہ ایک صاحب ہمارے پاس بھاگے بھاگے تشریف لائے کہ کوئی نام سبکتگین اور البتگین کے قافیے کا بتاؤ۔ ہم نے کہا خیریت؟ بولے میں نے اپنے تاریخی ذوق کی بنا پر اپنے 2 صاحبزادوں کے یہ نام رکھے تھے، بس غلطی کر گیا، یہ نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں ہے، ورنہ خاندان سبکتگین کی بجائے خاندان مغلیہ کا انتخاب کرتا، جس میں بابر اور ہمایوں سے لے کر رفیع الدولہ اور رفیع الدرجات تک کی گنجائش ہے۔ ہم نے پوچھا رنگ کیسا ہے صاحبزادے کا؟ معلوم ہوا باپ کی طرح کا ہے۔ ہم نے سرمگین کا لفظ تجویز کیا، وہ انہیں پسند نہ آیا۔ غمگین، اندھوگین پر ان کو یہ اعتراض تھا کہ فال بد ہے، حالانکہ انہی میں سے کوئی بڑا ہو کر نالائق نکل جائے یا شاعر بن جائے اور اپنے لیے رنجور، الم، افسوس، حسرت وغیرہ تخلص اختیار کر لے تو کوئی نہیں روکتا۔ رنگین، تماشبین، دوربین، خوردبین وغیرہ بھی ہمارے ذہن میں آئے، لیکن ہمارے دوست کا اطمینان نہ ہوا۔ اگلے روز ان کے دفتر جانے کا اتفاق ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف میز پر عربی، فارسی اور ترکی لغت رکھے ہیں، دوسری طرف فیملی پلاننگ کے لٹریچر کا ڈھیر ہے۔ کبھی اسے دیکھتے ہیں، کبھی اس پر نظر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ناموں کا ایک انداز یہ ہے کہ انگریزی کا قاعدہ سامنے رکھا، اس کے حروف تہجی میں سے 1-2 کو چمٹی سے اٹھا کر اس کے بعد خان، احمد یا دین وغیرہ لگا لیا۔ اے احمد، بی احمد، زیڈ احمد، زیڈ خان وغیرہ، حتیٰ کہ شہروں اور عہدوں کے ناموں کا مسئلہ بھی اسی طرح حل کیا گیا ہے۔ ابھی کل ہم نے پڑھا کہ ڈی آئی خان میں مسٹر این احمد نے PWD کے SDO کا عہدہ سنبھالا۔ جن بچوں کا نام والدین نے پرانی وضع کے رکھے ہیں، وہ بھی احتجاجاً گاتے پھرتے ہیں کہ نام ہمارا ہوتا WW خان اور کھانے کو ملتے لڈو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہمارے ادب میں لام احمد اور نون میم راشد پہلے ادیب تھے جنہوں نے اردو کے قاعدے کی سرپرستی کی۔ ہمارے بزرگ اور مہربان AD اظہر صاحب اب اس عمر میں آخر مسلمان ہوئے ہیں، یعنی خود کو الف دال اظہر لکھنے لگے ہیں۔ بہرصورت یہ بھی ان کی اردو دوستی پر دال ہے۔ اردو حروف تہجی میں ایک قباحت البتہ ضرور ہے، آپ احمد دین کو الف دین تو لکھ سکتے ہیں، بدر دین کو بے دین نہیں لکھ سکتے۔ W خان وغیرہ ناموں پر کئی بار ہمیں دھوکا ہوا، شاید لوگ مسیح ہیں اور کسی میونسپلٹی کے محکمے میں صفائی میں نوکر ہیں۔ ہمیں اپنے مسیح بھائیوں کی صلح کل روش پسند ہے کہ نہ مشرق کو ناراض کرتے ہیں اور نہ مغرب کو۔ سیمیول گنڈا سنگھ، جوزف خیر الدین، رابرٹ نتھے خان قسم کے نام ان کے ہاں عام پائے جاتے ہیں۔ ہماری گلی میں جو صاحب جھاڑو دیتے ہیں ان کا نام جارج گھسیٹے خان، اور اندرون خانہ صفائی کا چارج مس الزبتھ بدو رام کے پاس۔ ان کے نام سن کر سلطنت انگلیسیہ مرحوم کی عظمت و سطوت یاد آتی ہے، جس میں یہ لوگ بھی برابر کے شریک تھے۔ آزادی سے پہلے جب کانگریسیوں نے ملک چھوڑو کی مہم چلائی اور روزانہ جلسے جلوس کا غوغا ہونے لگا تو ایک روز پنجاب کے کسی شہر میں 2 بزرگ اس قوم کے، ایک کا نام پیٹر، دوسرے کا نام پال، بڑے انہماک سے کوڑے کی ڈھیروں کو جھاڑو سے سڑک پر پھیلا رہے تھے، کیونکہ پورے رقبے پر کوڑے کو یکساں تقسیم کرنے سے سڑک نسبتاً صاف معلوم ہونے لگتی ہے۔ اتنے میں ایک طرف سے نعروں کی آواز آئی، ایک نے اس میں سے ٹھٹک کر پوچھا، اوے پیٹر، ایک یہ ہو رہا ہے، یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے نے جھاڑو سے ٹیک لگا کر غور سے سنا اور کہا، اوے پال، ہونا کی ہے، اے لوگ آزادی منگدے پے نے تے اسی دیندے نہیں، یعنی اے برادر
ہونا کیا ہے؟ یہ لوگ آزادی مانگ رہے ہیں اور ہم دے نہیں رہے۔ ناموں کی قلت کی ایک وجہ یہ ہوئی کہ جو نام انسانوں کے ہونے چاہیے وہ محکمہ ریلوے نے اپنے اسٹیشنوں کے رکھ لیے۔ رحیم یار خان، راجہ رام، ہیرا سنگھ وغیرہ۔ اسٹیشن سندھ میں ایک اسٹیشن کا نام ما القاب کے ہے، نواب ولی محمد خان۔ ہمارے ایک دوست بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک روز وہاں جانا تھا۔ ٹکٹ بابو سے کہا مجھے نواب ولی خان کا ٹکٹ دو۔ اس نے کہا آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا نواب صاحب کے اردلی ہیں؟ ہمارے ایک آدمی کو ان کے ہاں نوکر رکھوا دیجئے۔ میں نے کہا یہ کسی آدمی نہیں، اسٹیشن کا نام ہے۔ بولے اچھا معاف فرمائیے گا۔ نتیجہ اس حس بحث کا یہ نکلا کہ گاڑی نے سیٹی بجائی اور ہمارے دوست کے دیکھتے دیکھتے چھوٹ گئی۔ سوچا جائے تو راہ مضمون تازہ ایسی بن بھی نہیں۔ نقش فریادی کسی ایسے بچے کا نام ہو سکتا ہے جو روتا بہت ہو، اور لمبی ناک والی بچی کو مرقع چغتائی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ زیادہ لمبے بالوں والی صاحبزادی کو بال جبریل کہنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر کسی لڑکے کا نام ضرب کلیم رکھا جائے تو بڑا ہو کر حساب میں یقیناً ہوشیار نکلے گا۔ ہمارے دوست انتظار حسین کی شادی بعد بے شمار انتظار کے سال گزشتہ عالیہ بیگم سے ہوئی۔ ان کو تو نہیں، ان کے دوستوں کو فکر ہے کہ اس جوڑے کے بچوں کے نام کلاسیکی قسم کے ہونے چاہیے۔ ہم نے بچے کے لیے فسانہ آزاد اور بچی کے لیے طلسم ہوش ربا تجویز کیا تھا، لیکن لوگ مطمئن نہ ہوئے۔ آخر اتفاق اس پر ہوا کہ لڑکا ہوا تو ادب عالیہ کہلائے اور بچی ہو تو شب انتظار۔